السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه، أما بعد۔ میرے نہیت عزیز محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام سے سرفراز فرمایا اور ہماری ہدایت کے لیے اپنا عظیم کلام قرآن بخشا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس بنائے، جن درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مبارک وسلم علیہ۔ آج کا ہمارا ایک خصوصی درس ہے اور خصوصی درس کی سیریز جو ہے اس کا پہلا یہ حصہ ہے، اس کا عنوان ہے ایمان باللہ کے تقاضے۔ یہ عنوان اس لیے ذہن میں آیا اور آپ کو پیش کیا کر رہے ہیں کہ اہل ایمان میں سے کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، فائز ہوتے ہیں، غالب ہوتے ہیں، اور اہل ایمان میں سے کچھ لوگ مغلوب ہو جاتے ہیں، ناکام رہتے ہیں، مظلوم رہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی اس کی۔ حالانکہ یہ دین قرآن اسے نازل ہوا کہ انسان کے وقار کو عزت ہو، اس کی آبرو کی حفاظت کرے، اس کے وقار کو بلند کرے دنیا اور آخرت۔ قرآن کو فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آپ نے کبھی اس پر غور کیا کہ تم بودے نہ بنو، کمزور نہ بنو، غم نہ کرو، تم ہی اعلیٰ ہو گئے اگر تم مومن ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ کیسے مومن تھے جو کامیاب ہوئے تھے، جنہوں نے 20 سال میں بلاد عرب میں انقلاب برپا کیا، کفر، شرک، ظلم کو مٹا دیا، خون ریزی کو مٹا دیا، امن قائم کر دیا، اسلامی حکومت قائم کر دی، سربراہ ہو گئے، ساری دنیا میں انہوں نے تہلکہ مچا دیا اور لیڈر قرار دیے گئے۔ 1000 تک اس قوم نے سربراہی کی اس دنیا میں۔ وہ کیا اوصاف تھے؟ اور آج ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے جتھے جو مظلوم ہیں، گرے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں اور کوئی ان کو مددگار نظر نہیں آ رہا، وجہ کیا؟ تو یہ شاید آپ کو آج کے درس قرآن اور اس سیریز میں یہ آپ کو پتہ چلے، اور مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس قوم کی وقار کو غالب آنے کے لیے یہ اوصاف ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ ہو سکتا ہے، تو وہ پھر آپ اس کو اختیار کریں اور خود بھی فائز ہوں، غالب ہوں، اپنی قوم کو بھی ذلت سے، ظلم سے نکالیں۔ انتہائی درجے کی جو کم تری ظلم ہو رہا ہے وہ روہنگا برادری کو ہو رہا ہے۔ اس وقت عالم انسانیت کی قوم کوئی اتنی ذلیل نہیں ہے، اتنی مظلوم نہیں جتنی روہنگا برادری ہے۔ لہٰذا یہ قرآن درس قرآن اس مقصد کے تحت ہیں سیریز۔ میں آپ کی خدمت میں پہلے کلام اللہ پیش کرتا ہوں، سنیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔
فرمایا جا رہا ہے ایمان لے آئے رسول جو کچھ کے ان پہ نازل کیے گئے ان کے رب کی طرف سے، اور تمام مومن ایمان لے آئے اللہ پہ، اس کے فرشتوں پہ، اس کتابوں پہ، اس کے رسولوں پہ. اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی رسول اور کسی شریعت کا میں کوئی فرق نہیں کرتے. کہا ہمیں رب ہم نے سنا اور اطاعت کیا، ہماری گناہوں کو بخش دے، ہمیں تیری طرف پلٹ کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں قرار دیتا اتنا ہی جتنی اس کی استطاعت ہو. اے رب ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکیں، جیسے کہ پہلے لوگوں کے ساتھ کیا. ربنا ہماری مغفرت فرما، معاف کر، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم پہ رحم فرما. تو ہمارا مولا ہے، ہمیں کامیاب فرما، ہمیں کامیاب فرما، ہمیں کامیاب فرما کافر لوگوں کو، کافر قوم. یہ سورہ بقرہ یہاں ختم ہو رہی ہے. یہ آیت نمبر 285 286 جو میں نے ابتدا میں تابعید پہ بات رکھی تھی وہ یہاں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے، کفار کے مقابلوں میں غالب پر مغلوب نہ کرے. آپ یہ بتائیے ہم میں سے کون یا جتنے سارے بیٹھے ہیں کبھی اس نے عنایت کو نہیں پڑھا؟ سورہ بقرہ کی 2 آیات آخری کون صاحب ہیں آپ کے جو بیٹھے ہیں جس نے کبھی نہیں پڑھی؟ کوئی بھی حفظ کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ جو آپ پڑھتے ہیں آپ نے سمجھا یہ آیت کیا ہے؟ تو جانتے ہیں آپ اس کا معنی کا پتہ ہے؟ کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا. جی کوئی لوگ جانتا ہے کوئی لوگ نہیں جانتا. شکر ہے. جو جانتے ہیں وہ کتنے لوگ ہیں؟ جو جانتے ہیں ہاتھ اٹھائے. آپ جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں 2 اور 3 4 5 اور چلیں آپ بھی جانتے. شکر ہے. مجھے پھر ان کو سمجھانے میں آسانی ہوگی جو جانتے ہیں. جو نہیں جانتے وہ جان لیں. سنیے اس کا مرکزی مضمون ایمان باللہ ہے. ایمان باللہ ہے. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ایمان باللہ سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالق نے، رب نے ہر مخلوق کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ان آیات کو خود لکھا. اور دوسری روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کے خزانوں میں سے خزانے 2 آیات سورہ بقرہ بھی دی. لہذا تم اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دو، کثرت سے ان کو سکھاؤ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات ہے، اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ. یہ آئے یہ 2 حدیث آپ نے پڑھی ہوں گی، 12 پڑھی ہوں گی اور آپ کو یاد حفظی ہوں گی. اور آپ اپنی مصیبت، دعا، پریشانیوں کے لیے ان آیت کو پڑھ کے بسم اللہ اعظم میں دعا کرتے ہیں رب سے. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے کوئی بھی ایسا ہے سوائے بچے کے آپ کی مشکل آپ نے دعا پڑھ کے دعا ضرور کی ہوگی، کیونکہ آپ کے عالم نے فاضل نے یہ بتایا ہوگا بسم اللہ اعظم میں اس میں پڑھے دعا کرو، اللہ قبول کرتا ہے. تو اس سے زیادہ نہیں. آج ایمان کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں بات کر رہے ہیں کہ ایمان، جس ایمان نے صحابہ کرام میں انقلاب برپا کر دیا، وہ بھی ہماری آپ کی طرح سے ریگستان میں رہتے تھے، اونٹ چراتے تھے، قبیلوں میں رہتے تھے، آپس میں جھگڑتے، خون خرابے ہوتے تھے، لوٹ مار ہوا کرتی تھی. کیا انقلاب برپا ہوا کہ سید الاولین والآخرین آ گئے، صادق الامین آ گئے اور انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد دوسرا کلمہ بلند کیا اور کہہ دیا کہ دیکھو اے چچا جان میں تو ان کو وہ کلمے کی دعوت دیتا ہوں اور یہ مان لیں تو عرب میں ان کی حکومت قائم ہو جائے اور عجم میں ان کا جزیہ دیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک کیا 10 باتیں ماننے کے تیار ہیں. جب کہا کہ کرو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتا یہ نہیں مانتا. آپ مجھے سب مسلمان آپ ہوئے یہ کلمہ پر کیوں ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ تو رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا اگر یہ کلمہ پڑھ لیں عرب میں حکومت قائم ہو جائے، عجب ہی جزیہ دیں. یہ خواب کی بات تھی نا اس وقت جب اقتصادی بائیکاٹ ہو رہا ہے، وہاں رہنا مشکل ہو رہا ہے، کاروبار ختم ہو رہے ہیں، کسی کو یقین نہیں آیا. لیکن دنیا نے دیکھ لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال میں انقلاب برپا کر دیا. 20 سال میں سب کچھ ہو گیا جو آپ کے سامنے.
تو کیا اب نہیں ہو سکتا؟ قرآن تو زندہ ہے تا قیام قیامت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود نہیں ہیں، چلے گئے، کوئی فرق نہیں واقع ہوتا، ان کی تعلیمات، ان کے انوار موجود ہیں، گویا کہ وہ موجود ہیں، اور یہ آپ کے سپرد کر کے گئے، میرے سپرد کر کے گئے. اگر کوئی نہیں کرے گا ہم کریں گے، آپ نہیں کریں گے میں کروں گا، اور وہ اثرات پیدا ہو کے رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آزمائی تھی وہ ساتھ لے کے گئے، ساتھ لے کے نہیں گئے، ساتھ بنت سے نفیس بس گئے بس. اور آپ نورانی، آپ کی روح برزخی حیات ہے جس کا شعور ہمیں نہیں موجود ہے. اب ان کا نور موجود ہے، ان کی تعلیمات موجود ہے، تو وہ شخص کیسے ہم مان لوں کہ وہ دنیا میں نہیں؟ آپ تسلیم کریں دنیا میں نہیں، ہم تو تسلیم کرتے ہیں دنیا میں ہے، تا قیام قیامت ہے. تو وہی نتائج برقرار ہوں گے جو آپ اگر وہی کام کریں گے ویسے ہی نتائج نکلیں گے. دنیا میں انقلاب مثالیں بہت ساری، ابھی حال ہی میں آپ کے سامنے مثال موجود ہے. قوم کیا حال تھا، 20 سال تک 12 ملکوں نے ان پہ تسلط حاصل کیا، قتل و غارت کر کے، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ایمان کی قوت نے سب کو دشمنوں کو ختم کر دیا. میرے عزیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں آپ بتا رہا ہوں کہ اب آپ نے جو نظام لائے تھے اس ایمان کی بنیاد پہ، اس کے نتائج جو نکلے آپ کے سامنے، وہ کیا تھا نظام، کیا طریقہ کار تھا، کیا اصول آپ نے سکھائی تھی. اب سنیے اور پھر ہم آخر پہ بات کریں گے. وہ پہلے اصول سیکھ لیجیے. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخلاص ہوا؟ قال ان تحجزہ عن محارم اللہ. آپ نے فرمایا جس نے اخلاص سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت میں داخل ہوا. پوچھا گیا اخلاص کیا ہے؟ کہ تم اللہ کی حرام کی چیزوں سے بچو. پہلا اصول جان لیجئے، پہلا یہ اصول. اب آپ اگر اب یہ اصول جان لیا ہے تو کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کہ اللہ اب تک جو ہم نے کیا معاف فرما دی، لیکن آج ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اس لیے پڑھ لیا ہے اخلاص سے، ہم اس کا اخلاص ادا کریں گے تاکہ تو ہمیں جنت آخر. اور جس کو اللہ جنت دیتا ہے دنیا میں ذلیل نہیں کرتا. یاد رکھیں، کبھی ایسا نہیں ہے کہ جنت آپ کو دے دے دنیا میں آپ کو ذلیل کرے. یہ دنیا میں ذلیل ہیں قوم، خود جو ذلیل ہوئی ہے، یقین کیجئے کبھی آخرت میں فائز نہیں ہو سکتی. یہ ہم بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں. سنیے، ایمان کو سمجھیے، ایمان ہے کیا. ہم اصل میں مانے نہیں جانتے، نہیں کسی اہمیت کو نہیں جانتے، اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، اس لیے ہم جذب نہیں کر سکتے، اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں. سمجھیں، ہم عمل کریں، اثرات مرتب ہوں گے، وہی مرتب ہوں گے. جیسے کہ آپ نے اے سی آن کیا تو ٹھنڈک دے رہا ہے، اے سی نہیں ہے، جب نہیں چل رہا تو ٹھنڈک نہیں ہے. میرے عزیزو سنیے، ایمان کا معنی یہ ہے. ایمان کیا ہے؟ میں آپ سے زیادہ وقت سوال جواب نہیں کرتا، مجھے پتہ ہے کیا صورتحال ہے. ایمان مجرد تصدیق کرنا. کیا مراد؟ میں اردو میں آپ کو بتاؤں، اردو میں بولتا ہوں، میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا چلوں. مجرد تصدیق یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا قرآن لا کے دیں، آپ نے قرآن لا کے دیا، ٹھیک ہے. ابھی کیا ہے میرے سامنے؟ کچھ بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ قرآن ہے، آپ کہتے ہیں قرآن تو نہیں ہے. اس میں سے یہ کہتا ہے نہیں قرآن ہے. یہ ہے مجرد تصدیق. بس سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو کچھ اللہ اس کے رسول نے کہا ہے وہ سچ ہے، چاہے آپ نے دیکھا ہو نہ دیکھو، جانتے ہیں نہیں جانتے، اس کو کوئی تعلق نہیں ایمان کا. لیکن ہمارا اس پہ ایمان نہیں ہے. آپ پہلے بتائیں، سمجھائیں کیسے ہوگا. میں کہہ رہا ہوں آپ اس ظلم سے نکل سکتے ہیں، اپنی قوم کو نکال سکتے ہیں، لیکن آپ کو اعتبار نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان اور عقیدہ کمزور ہے. یہ ہے مجرد تصدیق. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اخلاص سے کلمہ پڑے گا جنت میں داخل کرے گا. جنت نہ کسی نے دیکھی، نہ سنی، نہ کیا، کوئی پتہ ہی نہیں. تو یقین آیا آپ کو نہیں آیا. تو یہ ہے مجرد تصدیق. ایمان قول ہے، عمل ہے اس کے مطابق. یزید و ینقص، امام بخاری نے اس کی شرح کی. اور باجماع امت
ایمان کا مطلب یہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، جس کا آپ نے زبان سے اقرار کیا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد پڑھا ہے، دل سے اس کی تصدیق کرنی اور اس کے مطابق جوارح سے عمل کرنا۔ اچھا، ایک آدمی جوارح سے عمل نہیں کرتا، کیا وہ مومن ہے؟ مومن ہے لکھنے والا، زبان سے اقرار کرتا ہے، دل میں ہے، عمل نہیں کرتا اس کے مطابق، مومن ہے۔ دل سے اقرار بھی کر، زبان سے کہتا ہے مومن ہے، مومن ہے۔ ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے جب تک زبان سے اقرار کر رہا ہے، مومن ہے۔ یہ ہماری بڑی غلط فہمی ہے کہ جو سب ہمیں ظاہر نظر آتا ہے، قرآن پڑھتا ہوا، نماز پڑھتا ہوا، کلمہ شہادت پڑھتا ہوں، اس کو مومن سمجھتے۔ آپ کی میری ایک غلط فہمی ہے۔ اس کو پہچان کیا ہے، میں آپ بتاؤں کیا پہچان ہے اس شخص۔ سنیے، رسول اکرم لا یقبل ایمان بلا عمل، جس کو دلیل چاہیے میں حدیث نقل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا ایمان نہیں قبول کرتا جس کے ساتھ عمل صالح نہ ہو، اور وہ عمل صالح قبول نہیں کرتا جس کے ساتھ ایمان صادق نہ ہو۔ گویا کہ لازم ملزوم ہوئے، یہ الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کے مطلوبہ عمل نہیں ہے آپ کے ایمان کے مطابق، تو وہ ایمان اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے مضمون اور مصیبت بن جائے گا۔ معذرت سے میں کہہ رہا ہوں، یہ ریکارڈ ہو رہی چیزیں، جو مجھ سے پوچھنا چاہیے میں بتا دوں گا۔ سنیے، آپ سنیے کیا نظام قائم کیا تھا، کیا بنیاد تھی جس کی بنیاد پہ وہ فتح ہو پائی تھی۔ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی جڑ و بنیاد یہ ہے کہ تو اللہ کو ایک مان لے، تو اللہ کو ایک مان لے، اور آخری شاخ یہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ شے ہو، بندے کو، خلق کو دینے والی، اس کو ہٹا دے۔ اور حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ صرف 3 باتیں ہیں، ان 3 باتوں میں پوری زندگی کر ہوئی۔ سب سے اہم بات، ہماری سب سے بات شروع ہوتی توحید سے، ایمان کے بغیر تو بات نہیں ہم کر رہے۔ ہم نے ایمان ہم اللہ پہ لے آئے، ہم ان کے لیے بات کر رہے ہیں، ان لوگوں سے بات نہیں کر رہے جو ایمان سچا اخلاص سے ایمان نہیں رکھتے، ہم ان کو نکال دیجیے۔ اب سنیے، آپ کے ایمان کا آخری شاخ کیا ہے کہ راستے میں جو تکلیف دہ شے پڑی اس کو ہٹا دینا۔ یہ آپ کی ایمان کی پہچان ہے، اور حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ ایک بات میں کسی سے پوچھ سکتا ہوں کہ آج راستے میں آپ آئے تھے دور سے، کیا راستے میں کوئی شے تکلیف دہ نہیں تھی؟ کہیں بھی آپ کو نہیں ملی؟ اگر نظر آئی تو کیا آپ نے روک کے ہٹانے کی کوشش کی؟ کوئی تکلیف دہ راستے میں کوئی تکلیف دہ نہیں کی، محسوس نہیں کیا آپ نے؟ ساری ٹھیک ہے، سڑکیں صاف ہے بالکل، پھر آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا کہ آج درس میں جائیں تو اسی وہ ہم سے ہی پوچھے گا، احساس نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں جاننے کی۔ گٹر کھلے ہیں، پتھر پڑے ہیں سڑکوں پہ، سڑکیں خراب ہو رہی ہیں، آپ کی گاڑی میں دھکے لگ رہے ہیں، مطلب یہ خراب ہے، حکومت کا نظام بڑا خراب۔ یہ آپ نے کہا ہوگا لیکن روک کر ٹھیک نہیں کیا ہوا، آپ چلے ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ یہ موبائل ہے آپ کے پاس، یہ مجھے سارا بتائے، جتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، بے حیائی کی فلمیں، گندی فلمیں آپ لوگ نہیں دیکھتے ہیں؟ ایمان ہے آپ کا، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کرنا نہیں دیکھتے ہیں؟ حیا ہے آپ میں؟ اگر یہ حیا نہیں ہے اور تکلیف دہ شے کو نہیں ہٹا سکتے تو اب آپ ایمان کا جنازہ آپ کا نکل گیا، ایمان نہیں، اس لیے نتائج نہیں نکلتے ہیں۔ یہ ہے ایمان۔ اگر وہ گزرتے تھے راستے سے، تکلیف دے رک جاتے تھے، بھوکا انسان ہوتا تھا اس کو پہلے کھانا کھلاتے تھے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں چند نمونے کے طور پر پیش کرتا ہوں، سنیے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہیں وہ شخص ایمان نہیں آیا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی والدہ، اس کے رشتہ دار، تمام انسانوں زیادہ محبوب نہ ہو۔ یہ زمانہ، یہ باتیں جو ہماری سننے سنانے کی باتیں ہیں، لیکن کیا آپ نے سخت ترجیح دی ہے؟ کیا آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو، اب تو آپ نہیں ہیں نا، لیکن آپ نے آپ کے کام کو ترجیح دی ہے سب سے زیادہ؟ دیکھیں، ایک پکار آئی ہے دین کی، اور وہ ہماری نہیں ہے، رسول اکرم سے پکار۔ ارے قرآن کی پکار، اب قرآن کی پکار کیا ہے؟ میں یطیع رسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ اس وقت تو رسول اکرم پکار ہے،
اس وقت دین کی پکار آئی، نور العالمین بھائی نے کہا دین کی بات، میں نے کہا دین کی بات، انہوں نے دین کی بات پائے. آپ نے اپنے بال بچوں، دنیا اور کاروبار کے مقابلے کو چھوڑا، وہ کام کیا. مجھے ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے بتا دے میں نے ایسے ایک بار کیا زندگی میں، بتائیے آپ. تو پھر ایمان کا فائدہ آپ کو کیسے پہنچے؟ آپ کو ذلت سے کون نکالے؟ تو خود ہی ذلت میں جا رہے ہیں جب آپ یہ کلمہ پڑھ کے اقرار کرتے ہیں اور آپ یہ نہیں کرتے. اس سے بہتر کہ آپ کلمہ نہ پڑھتے. گوروں کو، آپ کے دشمنوں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان نہیں ہے تو آپ کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرتے ہوئے. یہ تو اللہ کا عذاب ہے کہ آپ نے ایک ایمان لانے کے بعد اگر اس کے تقاضے نہیں پورے کر رہے تو اللہ تعالیٰ وہ کام مقرر کر دیتا ہے کہ وہ مظلوم قوم مقرر کر دیتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. وہ ایمان ہی رکھتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا. خواہش نفس کی بات ہو رہی ہے. آپ کا دل چاہتا ہے آرام کرنے کے لیے، آپ کا دل چاہتا ہے پانی پینے، آپ کا کھانا کھانے کے لیے، لیکن مطالبہ ہے دین کا یہ کام کرو. آپ نے کام کیا؟ کون ہے اس میں سے جس نے وہ کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ میں نے سنا ہے یہ اور میں اس خواہش نفس کو چھوڑتا ہوں اب اور تیرے دین پہ لبیک کہتا ہوں، تیرے رسول سے میں لبیک کہتا ہوں. آپ زندہ ہیں، آپ کی حدیث صحیح ہے جیسے کہ ابھی آپ نے کہا ہے. میں آپ سے حدیث شریف سنا رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ. آپ کو میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا. ایمان نہیں لائے تم جب تک کہ تمہاری خواہش نفس اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے میں لے کر آؤں. مجھے ایک بتا دے اس کی خواہش نفس شریعت کے تابع ہے تو کیوں نتائج نکلے؟ کیوں ظلم سے آپ کو نکالا جائے؟ کیوں آپ کو رزق میں فراغی دی جائے؟ میرے عزیزو، اب فرمائے من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمان. جس اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے منع کیا دینے سے، اس کا ایمان مکمل ہوا. تکمیل ایمان کی علامت ہے. اور فرمائے اکمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ. تمہیں ایمان اس کا بہتر ہے جن کے اخلاق بہتر ہیں، اور خاص طور سے تمہارے اخلاق تمہارے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہیں. سارا کچھ ہے، ہم باہر بہت عالم ہیں، فاضل ہیں، آپ بڑے پرہیزگار ہیں، بڑی ہماری عزت ہے. گھر میں تو پوچھے جاتے ہیں، اس بیوی سے پوچھیں آپ کی تو پتہ چلے گا آپ کے اخلاق کیا، آپ کا رویہ کیا ہے، آپ کس طرح سے بہیو کرتے ہیں، باتیں کیسی کرتے ہیں، آپ اس کو خرچ کب دیتے ہیں، مانگ مانگ کے تھک جاتی جب دیتے ہیں. کبھی اس کو آپ نے جیب خرچ نہیں دیا، کبھی پوچھا نہیں، کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کیا دکھ ہے تیرے خاندان چھوڑ کر آئیے، ان کے ساتھ کیا حال ہے، کیا رویے ہیں آپ کے. اکثر لوگوں کے رویے آپ کے اہل خانہ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. آپ ترقی نہیں کر سکتے. کیا آپ نے اپنی بیوی کو وہ مقام دیا جو آپ کا مقام ہے؟ کیا آپ وہ کھانا پسند کرتے جو اپنے بیوی کو دیتے ہیں؟ چند لوگ ہیں، چند لوگ، میں بتا سکتا ہوں کون ہے. سوچیں ذرا، غور کریں. اب سنیے میرے عزیزو، سنیے ذرا، غور کیجیے. معاشرے کی ذمہ داری. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس مومن لیس مومن لیس مومن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ. وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یہاں رہتے ہیں، یہ آپ کا پڑوسی ہے، یہ پڑوسی ہے. 100 گھر آپ کا پڑوس ہے. اور روہنگا برادری کا پڑوس مہاجر روہنگا ہے جو بنگلہ دیش پڑے، جو میانمار میں پڑے ہوئے، یہ آپ کے پڑوس ہیں. یہ لوگ اگر یہ بھوکے سو رہے ہیں، ان کو کھانا نہیں مل رہا ہے، آپ کی زندگی مجھے نہیں کہنے دیجیے، بہت برا مانیں گے آپ. میرے پاس وہ سخت کلمہ ہے، میں نہیں کہنا چاہ رہا، آپ سب ناراض ہو جائیں گے، دوبارہ نہیں آئیں گے میرا درس سننے کے لیے. ایمان کے آپ پہ میں ہلکا کلمہ استعمال کر رہا ہوں آپ کے لیے. آپ کے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے. سن لیجیے، میں روہنگا نہیں ہوں، مجھے درد ہے. ہم کھانا نہیں کھا سکتے ہیں ہمارا آپ کا ظلم دیکھ کر کے. اور آپ جو کھانا کھا رہے ہیں، جو معیار زندگی آپ گزار رہے ہیں، سعودی شرم آتے ہیں، مقامی طور پہ ان کو شرم آتی ہے جو آپ کی زندگی یہاں گزر رہی ہے. اور آپ کی قوم کا جو حال ہے، آپ کو کوئی احساس نہیں ہوگا. سنیے، خیر خواہی کا نام ہے. ہم کہتے ہیں آپس میں خیر خواہی، دوستی، محبت پیدا کریں، جوڑیں. سنتے نہیں، توجہ نہیں ہے. سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سیدنا جریر بن عبداللہ رسول نے فرمایا رسول اکرم سے مجھ سے عہد لیے 3 باتوں کا، اگر آپ سلام کے پاس ہوتے اور آپ سے روہنگا سے عہد لیتے، کیا؟ نماز قائم کرنا پابندی سے، زکوٰۃ ادا کرنا پابندی سے، اور مسلمانوں سے خیر خواہی کرنا، خیر خواہی کا رویہ کرنا مسلمانوں سے. یہ کلمات ہیں، خیر خواہی کا رویہ کرنا مسلمانوں سے. میں آپ سے بتاؤں یہ بات ہے، یہ آپ نے سنی، میں نے بھی سنی. میں آپ کو مثال دوں خیر خواہی کیا مطلب ہوتا ہے. ہم سمجھا رہے ہیں 4 مہینے 6 مہینے سے کان پہ جو رنگتی ہو رہے گا، ارے اس کے آپس میں خیر خواہی قائم کرو. 20 آدمیوں کو پیغام دو. آپ کو پیغام دیا انہوں نے خیر خواہی کا، کون مجھے بتائے گا؟ آپ کے ہمارے کسی ساتھی نے آپ کو پیغام دیا کہ میں آپ کو خیر خواہوں گا، آپ میرے خیر خواہ ہیں. کوئی مصیبت ہو تو بتائیے، میں آپ کے کام آؤں گا. ہاتھ کھڑا کر کے بولے. کسی نے کہا؟ نور الامین نے کہا، نور الحق نے کہا، آپ کو کسی نے کہا؟ کوئی پوچھنے آیا آپ کو کہ یار کوئی مصیبت میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں آیا، نہیں آیا. یہ ہے ہی نہیں روہنگا برادری میں خیر خواہی. اب سنیے خیر خواہی. وہ قصہ بیان کرتے ہیں، ایک محدث بیان روایت کرتے ہیں کہ سیدنا جریر ایک عرصے کے بعد خادم کو گھوڑا خریدنے کے لیے کہا. خادم گھوڑا خرید کے لایا. تو خادم نے کہا کہ میں نے سودا طے کر لیا ہے، آپ لے لیجیے گھوڑا، اور گھوڑا اس کے لیے 10 درہم ہے، 50 درہم ہے، جو بھی 10 درہم ہے. تو انہوں نے گھوڑا دیکھا اور کہا کہ بھئی یہ گھوڑا کیوں بیچ رہے 10 میں؟ یہ تو زیادہ کا معلوم ہوتا ہے، 10 کا تو نہیں. کہنا حضرت جی بس 10 ہے. کہنا اس کے 15 لے لو، 15 درہم لے لو، یہ 10 میں نہیں ہے. تو ارو مان لیا. مان کے اس نے کہا کہ دیکھو یہ 15 میں بھی سستا ہے، 15 کی اس قیمت ہی زیادہ ہے. تو تم ایسا کرو اس کے 20 بڑھا دو. تو اس نے حضرت جو آپ کے کرتے کرتے 60 دینار پر آ گئے، 70 دینار پر آ گئے کہ بھئی اس کی قیمت یہ ہے، سلمان تم 60 لے لو. حضرت جی آپ جیسے فرمائیں. تو آپ وہ 10 دینار میں خادم نے سودا کیا، اس کو 60 دینار دیے. اور کسی نے پوچھا کہ حضرت جی یہ کیا عقل مندی ہے، 10 دینار گھوڑے کو آپ نے 60 جگہ پہ دیے. اس نے کہا کہ عقل مندی یہی ہے، میں نے رسول عہد کیا ہے کہ میں ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا، میں خیر خواہ رہوں گا. یہ روہنگا قوم جب تک خیر خواہ نہیں ہوتی ایک دوسرے کی کہ بھائی یہ نہیں ہے تمہارا مقام تو یہ ہے. وہ جریر عبداللہ فقیر نہیں ہو گئے تھے، سارے محدثین بیان کیا کبھی فقیر نہیں ہوئے تھے. وہ کبھی آپ نے ایسی باتیں سنی ہے؟ کبھی دین یہ سنا ہے آپ نے؟ اگر آپ نے سنا ہوتا تو آپ اپنی اصلاح کر لیتے. نہیں سنے ایسی بات. مجھے اس کا احساس ہے. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں ہو سکتا ہے، اور اگر ہم ہیں تو ہم اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں. اب سنیے میرے عزیزو، آخر میں آپ کو جو پیش کرنے جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کو وقت قیمتی ہے اور میں آپ کو زیادہ وقت لینا نہیں چاہ رہا. کچھ لوگ بے چین ہو رہے ہیں، اپنا کاروبار بھی چھوڑ کر آئے ہیں، اور ہماری طرف سے کوئی مجنون نہیں ہے یہ کہ دین دیوانے ہوں دین کی خاطر. میں اس کو مختصر کرتا ہوں، میں زیادہ وقت آپ نے نہیں لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. آپ سمجھتے اس کے معنی کیا ہے؟ امام بخاری کی روایت ہے. وہ مومن ایمان ہی نہیں لایا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. نا بات؟ یا تو یہ کہیے کہ حدیث نہیں، سند نہیں ہے، یا آپ غلط بیان کر رہے ہیں. پھر سنیے، وہ ایمان نہیں لایا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے پسند کرتا ہے. آپ ایمان لے آئے، آپ ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد بھائی میرے سامنے پڑھا ہے، لیکن تقاضے پورے جب ہی کریں جب آپ بھائی کے لیے. سنیے ابھی عہد کیجیے، میں اپنے بھائی کے لیے جو کمزور ہیں، بے روزگار ہیں، پریشان حال ہیں، میں وہی زندگی، وہی رزق، وہی پیسہ چاہتا ہوں جو میرے اللہ نے مجھے دیا. دے نہیں آپ چاہیں تو نا کم از کم.
نور حق کے لیے میں نور امین کے اس کے لیے میں وہی چاہتا ہوں جو مجھے اللہ نے دی ہے. اللہ میں وہی چاہتا ہوں اس کے لیے. عہد کرو نا انشاءاللہ کریں نا, بولیں انشاءاللہ بولتے ہیں. یہ انشاءاللہ آپ مت سنیے. آپ کے جتنے بھی روہنگا برادری ہے آپ کے لیے وہ چاہیں کہ جو پسے ہوئے ہیں وہاں بنگلہ دیش میں زندگی بسر کریں, وہ زندگی دے اللہ تعالیٰ جو ہمیں دی ہے, ہم چاہتے ہیں ان کے لیے. زبانی جمع خرچ تو کر سکتے ہو نا یار, مت دو کچھ, ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے, مت دیں. لیکن اقرار تو کرو یار, تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان قبول کرے. بس آپ نہیں کچھ چاہیے, ہم نے کسی کو مطالبہ نہیں کرنا, نہ کچھ کہنا ہے, ہم نے تو یہ بتانا ہے کہ ایمان کیا ہے. اب آئیے میرے عزیزو, اب تک جو ہم نے سنا اور میں بیان کیا, لا محالہ آپ نے اس بات کا آپ کے سامنے بات آ گئی کہ کلمہ توحید پڑھنے سے اور کلمہ توحید نہ پڑھنے سے واضح فرق ہوا. یہ فرق کر دیتی ہے, تو یہ فرق کھلا فرق ایک تو یہ اسلام اور کفر کا. جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے وہ کافر ہے, جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے. جب یہ مسلمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کا انجام اور مسلمان کا انجام میں مختلف ہوگا. اگر دونوں کا انجام ایک ہی ہے تو فائدہ کیا کلمہ پڑھنے کا. مسلمان کا انجام مختلف ہوگا, کافر کا مختلف ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کافر ناکام, کافر جہنم میں جائے گا. جب اس کی آنکھ کھلے گی قبر میں, ہائے ہائے ہائے, جہنم اس کے سامنے ہوگی. لیکن مسلمان جب آنکھ کھلے گی فائز ہوگا, کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دنیا میں اس نے کلمے کے ساتھ زندگی بسر کی تھی. اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے نجات دے گا اور جنت کی بشارت دے گا. میرے عزیزوں, وہ اپنے پھل ایمان کے کاٹے گا. لیکن منافق کافر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے وہ تقاضے نہیں پورے کیے, وہ اپنے کاٹے جو بوئے تھے, غلط جو فصل لگائی تھی اس کے نتیجے بھگتے گا, کاٹے گا. اس لیے کہ اللہ رسول نے فرمایا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ, جو دنیا میں آپ لگائیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے. جو کانٹے بوئے ہیں آپ نے وہ آپ پائیں گے. اگر آپ نے کلمہ مسلمان کا پڑھ لیا ہے تو اس کا انجام جہنم ہے, اور کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے, تو آپ نے فصل جو بوئی ہے نا, وہ گندوں میں چاول نہیں بوئے, کانٹے بوئے, کانٹے, تو کانٹے آپ کاٹیں گے. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. لہٰذا یہ نتائج, یہ چیز نتائج لاتی ہے. یہ صرف ادبی نہیں ہے, لکھنے کی نہیں ہے, اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں. یقین جب آپ نے کر لیا ہے کلمہ توحید, کلمہ شہادت پڑھنے کا مقصد دنیا میں یہ ہے کہ انسان کا علم اور عمل میں فرق واقع ہے. جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے, اور عمل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. بغیر علم کے وہ عمل نہیں کر سکتا. آپ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ کلمہ شہادت مطالبہ کرتا ہے کہ میں علم حاصل کروں ضروری, اور اس کے مطابق عمل کروں. اور یہ کلمہ شہادت دنیا میں آپ کو وہ باغ لگانا سکھاتا ہے جس کے بھائی صاحب دنیا میں کامیاب ہوں گے, فائز ہوں گے, دنیا میں آپ غالب ہوں گے, اور آخرت میں جنت و دعوت کی آپ کو حاصل ہوگی. یہ کلمہ ہم میں وہ اہلیت پیدا کرتا ہے, وہ کوالٹی اور صاف پیدا کر دیتا ہے کہ آپ دنیا میں عظیم انسان ہوں گے اور آخرت میں اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہوں گے. اگر آدمی اس کلمے کو نہیں مانتا تو اس نے وہ باغ ہی لگانا نہیں سیکھا کہ جس کی وجہ سے کو جنت ملے, دنیا میں کامیابی ملے, اور اس کو وہ طریقہ ہی نہیں آیا. لیکن ایک کلمہ پڑھنے کے بعد وہی کوئی فرق نہ ہو, نہ علم حاصل کرے نہ عمل کرے. جو کلمہ پڑھا نہیں پڑھا, علم بے علم برابر ہے, تو گویا کہ اس کا عمل کافروں جیسا ہے, تو اس کا بھی وہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے. وہ بھی محروم ہوگا, وہ بھی محروم ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیا ایسے لوگوں کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے. سنیے مسلمان کا معاملہ, سنیے مسلمان کا معاملہ جو کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اس کے تقاضے نہیں پوری کرتا. میں نے آپ کو سارے دلائل دیے ہیں, اگر جس کو کوئی ضرورت ہو تو میں دلیل دینے کے لیے تیار ہوں. اب تک جو میں نے کہا ہے سنیے, ذرا غور سنیے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 سے 25 پڑھی, میں پڑھتا ہوں, اگر غلطی ہو تو بتائیے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامة اعمى یقول
ربی لما حشرتنی اعمى كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى. سنیے، جس نے اعراض کیا دنیا میں اللہ کے احکام سے، ذکر اعراض کیا، سارے مفسرین نے بیان کیا کہ مسلمان ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد من اعرض عن ذکری، میری یاد سے اس نے، آپ بیان کریں تسبیح، آپ بیان کریں یہ نہیں، اس سے غلط ہے. ذکری مراد میرے احکام پہ اس نے عمل نہیں کیا، پس پوچھ ڈال دیا. دنیا کی زندگی تنگ، معیشت تنگ، بھیک مانگنے رونے والے، دنیا خوشحال ہے. جو نہ کلمہ کافر خوشحال ہے، یہ تنگ. عذاب قبر کا سامنا ہے. مفسرین کرام لکھتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اس شخص کو عذاب مومن اعرض عن ذکری، یہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے. معیشت تنگ کا، قبر میں عذاب، اور یوم قیامت ناشرہ اعمیٰ، اور ہم یوم قیامت اندھوں میں اس کو سلوک کریں گے کہ اگر میں تو آنکھوں والا تھا، دیکھ آنکھوں والا تو تھا، تو نے میرے قرآن کے ساتھ کیا کیا، آج تیرے ساتھ بھی شروع کرو. تو میرے عزیزوں، کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو اس کا مستحق نہ بنائیں. میں آپ کو وارن بتا رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں. مجھے نظر آ رہا ہے اکثر لوگ یہ مستحق ہوں گے آخرت. اس لیے میں یہاں آپ کا ساتھ حجت تمام کرنے کے لیے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ اکثر لوگ یہ ہوگا، چونکہ دنیا میں ان کا حال میں دیکھ رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. اگر آپ بیٹھے، آپ میں سوال کروں، آپ مجھے جواب دیں، میں آپ کو بتاؤں گا آپ غلط بول رہے ہیں. اللہ نے نور کسی کو عطا کیا ہے، لیکن میرے ساتھ کوئی غلط بیانی نہیں کرنے کی کوشش کرے، میں اس کو بتا دوں گا. بہت شرمندگی ہوگی آپ کو. آئیے آگے دیکھیے. اب آپ یقین کیجئے کہ اگر اس کے نتائج یہ نہیں نکلتے، اور نتائج وہ نکلتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد ہم علم حاصل کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی شخصیتوں کو تبدیل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تبدیلی لاتے ہیں، اپنے ذہن کو تبدیلی لاتے ہیں، تو میرے عزیزوں یہ وہ لوگ ہیں جو فائز ہیں. دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخر میں یہ اعلیٰ درجے کا مقام پائیں گے، اور ایسی فصل کاٹیں گے، باغ ایسے ہوں گے جس میں ہمیشہ ہمیشہ ہی رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان لوگوں نے کلمہ شہادت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عہد کیا، اور یہ وہی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم کامیاب ہو گئے، غم نہ کرو، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں. تم کامیاب ہو گئے اگر تم واقعی مومن ہو. تو یہ مومن کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی کے چرن کو عام کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، جو آپ کو دعوت دے کہ اللہ کا بندہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کے بندے بنو جیسے بننا چاہیے، تو آپ اس کو تلاش کریں، اس کو ڈھونڈیں، اور ان لوگوں کو ساتھ اختیار کریں تاکہ آپ دنیا میں کامیاب ہوں. اپنی مظلوم قوم کو قائم کریں، ظلم سے نکالیں، اور اس کو ایک آزادانہ، ایک باعزت مقام دلائیں، اور ان کے ملک میں ان کو بسائیں. یہ آپ کر سکتے ہیں، ہم سب کر سکتے ہیں، مل کے کر سکتے ہیں. اس کے بغیر یہ میرے عزیزوں یہ کام نہیں ہو سکتا. اس کو آپ تلاش کریں، دیکھیں کون لوگ ہیں یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ کہاں پائے جاتے ہیں. اگر وہ آپ کو مل جائے تو ان کے ساتھ بن جائیے، ان کے دست و بازو بن جائیے، اور اس کام کو آگے بڑھائیے. بغیر نظریے توحید کے نظریے کہ آپ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. دیکھیے، میں آپ سے ایک آپ کو نصیحت کروں، میرا تجربہ ہے. جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، کمزور سے کمزور عمل کے اعتبار سے نچلے گرا ہوا ہے، وہ کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتا جن کا نظریہ اسلام کے خلاف ہو، جن کا نظریہ اسلام کے خلاف ہو، جو کسی اور نظریے کی جماعت اور تنظیم کی دعوت دیتے ہوں. اس میں مسلمان کلمہ کو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. آپ کی وہ جماعت نہیں ہے، وہ اللہ والے نہیں ہیں، وہ طاغوت والے ہیں. کبھی بھی کلمہ کو طاغوت والوں کا بھی ساتھ نہیں دے گا. تو کلمہ گو والوں کو ساتھ دے گا، اللہ والوں کو ساتھ دے گا. بندگی رب کے چلن کو عام کرنے کا دعوت دے گا. تو آپ تلاش کریں ان لوگوں کو، اس دنیا میں اگر مل جائیں تو آپ ان کو ساتھ دیجئے، تاکہ آپ جڑ جائیں، آپ ایک قوت بن جائیں، اور قوت بن کے اس قوم کو اس مغلوبی سے نکالیں، اس کو ترقی دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. جزاکم اللہ خیر. آپ کے حسن سماعت کی ہم بے حد مشہور ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر وسیلہ عطا فرمائے.
میں نے آپ کا زیادہ وقت نہیں لیا، میرا خیال تھا کہ 45 منٹ تک، لیکن اس وقت 39 منٹ ہوئے ہیں، اور میں نے کوشش کی کہ اپنی بات کو یہ ریکارڈ بھی آپ سن بھی سکتے ہیں۔ کوئی بھی کلمہ اردو میں عربی میں بولا ہے، آپ کو بذات دلیل چاہیے، میں آپ کو دلیل دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر میرا ایک سوال آپ سے ہوگا، جو دلیل مانگتا مانگ لے، سوال کرنا کر لے، پھر میرا بھی ان سے ایک سوال ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔